عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے انارکلی کا تنقیدی جائزہ اور اس میں ہم نے پلاٹ پر گفتگو کی تھی۔ اب اس کے بعد ہم سیکنڈ پوائنٹ پر آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ مرکزی خیال۔ مرکزی خیال کسی بھی تخلیق کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل اور وضاحت کے لیے ہی وہ فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ افسانوی اصناف ادب، خواہ داستان ہو یا ڈرامہ ہو یا ناول ہو یا پھر افسانہ، ایک مقصد ان کی تخلیق کا ضرور ہوتا ہے۔ دراصل یہی وہ مقصد یا مرکزی خیال ہے جو اس تخلیق کی روح ہوتا ہے۔ ڈرامے میں مرکزی خیال کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ ڈرامے میں دلچسپی کا عنصر اسی مرکزی خیال کی ندرت، حسن اور پاکیزگی کا پیدا کردہ ہوتا ہے، اور جو ڈرامے میں دکھائے جانے والے واقعات کو زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز بناتا ہے۔ جہاں تک انارکلی کے مرکزی خیال یا تصور کا تعلق ہے، تو اس بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ایک رومانی المیہ ہے، کیونکہ اس کا مرکزی خیال جذبہ عشق ہے۔ جذبہ عشق کی سچائی، اس کی ابدیت کو امتیاز علی تاج نے ڈرامے میں بہترین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو سلیم کو تخت و تاج ٹھکرانے اور انارکلی کو جان دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ اکبر کو اپنے خوابوں سے عشق ہے، اور وہ سلیم کو مستقبل کے عالی حوصلہ شہنشاہ کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ اکبر کو اپنے خوابوں کی تعبیر مل سکے۔ لیکن اس کے برعکس سلیم کو انارکلی سے عشق ہے، اور اس لیے کہ اکبر کی سلطنت اس کے خواب کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ جذبہ عشق ہے جو مختلف متضاد صورتیں ہی ڈرامے میں کشمکش کا عنصر پیدا کرتی ہیں۔ یہاں پر جذبہ عشق، جو کہ طبقاتی نظام، تفریق، اقتدار کی کشمکش، مقصد کی تعمیل، رشک کے جذبات اور خوابوں کی تعمیر سے ٹکراتا ہے۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ڈرامہ بغیر کردار کے پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کرداروں کے ذریعے ڈرامے کی کہانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ کردار نگاری کے سلسلے میں پہلا اصول تو یہ ہے کہ کردار کو اپنی سماجی حیثیت، تہذیبی پس منظر، تعلیمی لیاقت، مزاج و فطرت، فکر و خیالات، عادات و اطوار، احساسات و جذبات اور نفسی کیفیات کی مکمل اور فطری نمائندگی اپنی گفتگو، اپنے رویے اور اپنے عمل کے ذریعے کرنی چاہیے۔ تب ہی ان کرداروں کو فطری کردار کہا جائے گا، ورنہ کردار نگاری یا سیرت نگاری کے تعلق سے ان کی اہمیت ہوگی۔ عزیز طالبات، کردار نگاری کو جیسا ہم جانتے ہیں کہ کہانی جس طبقے سے لی جاتی ہے، جس سماج سے لی جاتی ہے، اسی سماج کے افراد کو ڈرامے یا ناول یا افسانے میں لایا جاتا ہے، کیونکہ یہ کردار نگاری کا اصول ہی ہے کہ ہر کردار کو اپنی سماجی حیثیت کا علم ہونا چاہیے۔ وہ اپنے پس منظر کو کس طرح بیان کرتا ہے، اس کی فطرت، اس کے مزاج، اس کے خیالات، عادات و اطوار، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کردار نگاری کے لیے لازمی قرار دی جاتی ہے۔ درجہ بالا نقاط جو ہیں کردار نگاری یا سیرت نگاری سے بہت ہی تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈرامہ انارکلی کے کم و بیش سبھی کرداروں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، کیونکہ فکر و عمل اور جذبہ رویے کے اظہار کے نقطہ نظر سے حیثیت انتہائی فطری ہے۔
امتیاز علی تاج جو ماہر نفسیات ہیں اور انسانی نفسیات کو اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے اکبر کے جاہ و جلال سلیم کی رومان پرستی، جذباتیت، مہارانی کی مادرانہ شفقت، اسی کے ساتھ انارکلی کی چھوٹی بہن ثریا، اس کی ذہانت، تو دلارام کی مکاری و حسد، اس کے ساتھ بختیار کی سخاوت و ہمدردی، اور اسی کے ساتھ داروغہ زندہ کے فریب، اور بطور خاص انارکلی کی بے ذاتی، تصور پرستی، بے چارگی اور تذبذب، یہ ایسی تصویر ہیں جو انارکلی کی داخلی کشمکش کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کرتی ہے، اور وہ کردار نگاری کے فن پر ان کی گرفت کا ثبوت دیتے ہیں۔ ذیل میں ہم اس ڈرامے کے اہم کرداروں کی فطرت اور مزاج اور جذبے کے رویوں کا جائزہ لیں گے۔ عزیز طالبات، اکبر اعظم جو کہ اس ڈرامہ انارکلی کا سب سے اہم کردار ہے، اکبر اعظم کا تعارف امتیاز علی تاج ان الفاظ میں کراتے ہیں: اکبر گھٹے ہوئے جسم کا خوش شکل اور درمیانہ قد شخص ہے، پیشانی اور رخسار کی شکنیں گو دیکھنے والے کے دل میں خوش اخلاقی اور حلم اور اعتماد پیدا کرتی ہے، لیکن غالباً دنیائے خیال میں رہنے کے باعث خوابناک آنکھوں میں کچھ ایسی قوت ہے جو قطع نظر اس امر کے کہ وہ شہنشاہ ہند ہے، ہر شخص کو محتاج رہنے اور نظر جھکا لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ گردن کی باوقار حرکت سے ظاہر ہے کہ عالی ہمتی شخص ہے، مضبوط دہانہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مقصد کی تکمیل میں رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اکبر کی حرکات میں مستعدی ہے، رفتار میں ایک ایسا انداز گویا زمین کی تحقیر کر رہا ہو۔ اگر ہم ان تمام الفاظ پر غور کریں تو اکبر اعظم کے کردار کی چند خصوصیات درج ذیل قرار پا سکتی ہیں۔ نمبر 1، خواب دیکھتا ہے لیکن عملی شکل دینے کی قوت و ہمت بھی رکھتا ہے۔ سلطنت کی قوت و استحکام کی راہ میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ تھرڈ، جاہ و جلال اور سطوت و حشمت کا اظہار اس کی آنکھوں اور چلنے کے انداز سے بخوبی ہوتا ہے۔ مستعد و ہوشیار ہے اور ہر طرف نظر رکھتا ہے۔ درج بالا خصوصیات جو ہے یہ ڈرامے کے ابتدا سے لے کے انتہا تک بے حد مؤثر اور فطری انداز میں پیش کی گئی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکبر اعظم جو نہایت ہی باوقار شخصیت ہے اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی قوت صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن وہ سلیم کی بے عملی، کاروبار سلطنت میں اس کی عدم دلچسپی سے نالاں رہتا ہے اور اسے بھی اپنے ہی طرح ایک باعمل اور عالی ہمت شخص دیکھنا چاہتا ہے۔ اس جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکبر جو ہے اس کے ڈائلاگ بتاتے ہیں کہ ایک طرف اکبر شہنشاہ ہے تو دوسری طرف ایک شفیق باپ ہے۔ اکبر کے ڈائلاگ دیکھیے کس طرح اس نے اس میں ذکر کیا ہے: کاش وہ میرے خوابوں کو سمجھے، ان پر ایمان لے آئے، اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے فکرمند باپ نے اس کی ذات سے کیا کیا ارمان وابستہ کر رکھے ہیں، وہ اپنی موت کے بعد اس میں زندہ رہنے کا کتنا مشتاق ہے۔ ایک طرف تو اکبر اپنے آپ کو شہنشاہ ہند سامنے پیش کرتے ہیں، دوسری طرف اکبر کے سینے میں ایک باپ کا دردمند دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے، اور جب اپنے بیٹے کی لاپرواہی دیکھتا ہے تو اکبر اندرونی کشمکش سے دوچار ہوتا ہے۔ لیکن سلیم سے اکبر
کو یہ توقعات پوری ہوتی نظر نہیں آتی، اور پھر جب اسے یہ علم ہوتا ہے کہ سلیم محل سرا کی ایک نوخیز کنیز انارکلی کے عشق میں گرفتار ہے، تو یہ سلیم سے اس کی یہ ناراضگی قہر غضب کی شکل اختیار کرتی ہے، اور اسے اپنے خوابوں کو شکست اور اپنے مقصد کی عدم تکمیل کا احساس ہوتا ہے۔ اکبر اور یہاں پر اکبر اور سلیم کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکبر ایک باعمل شخصیت ہے اور قہر و غضب اپنے خوابوں کی شکست کو برداشت نہیں کر سکتا، اور سلیم کو جب وہ ایک کنیز کے عشق میں گرفتار دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد اب پورا ہونے والا نہیں ہے، اور جب مقصد کی عدم تکمیل کا احساس ہوتا ہے تو برجستہ اکبر کے ڈائلاگ جو ہیں وہ کس قدر اس کی اندرونی کشمکش احساس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اکبر: آہ میرے خواب وہ ایک عورت کے عشوں سے بھی ارزاں تھی، فاتح ہند کی قسمت میں ایک کنیز سے شکست کھانا لکھا تھا۔ دلارام اور داروغہ زندہ اپنی دروغ گوئی اور مجرمانہ سازشوں سے شہنشاہ کے اندر انتقام کو مزید بھڑکاتے ہیں۔ وہ انارکلی کو دیوار میں زندہ چن دیے جانے کا حکم دیتا ہے، لیکن انارکلی کو چنوا دینے کے بعد سلیم کی حالت زار دیکھ کر اسے سلیم کی انارکلی سے شدید محبت کا احساس ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ سلیم اس سے نفرت کرنے لگا ہے، اور اکبر خود کو ناکام تصور کرتا ہے۔ بحیثیت باپ کے اسے بیٹے کی محبت سے محروم ہونا پڑا، اور بحیثیت شہنشاہ کے اکبر ناکام رہا، کیونکہ انارکلی کی موت سے آپ جانتے ہیں کہ انارکلی کی موت نے سلیم کے ہوش و حواس کو بالکل بیگانہ کر دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اس سلطنت اور امور سلطنت سنبھالنے کے نقطۂ نظر سے کسی کام کا نہ رہا۔ ارسطو نے کہا تھا کہ المیے کے وہ کردار جو اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ہی یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور جو المیے کا سبب بنتی ہیں۔ اکبر اعظم کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اکبر باپ اور شہنشاہ کے درمیان توازن برقرار نہیں رکھ سکا، اور یہی غلطی اس کے المیے کی سبب بنی۔ اس طرح سے اکبر کا کردار ارتقائی کیفیت کا حامل نظر آتا ہے۔ یہی خوبی کسی بھی کردار کے فطری اور مکمل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انارکلی کا دوسرا اہم کردار جو ہے سلیم ہے، اور سلیم کا تعارف امتیاز علی تاج نے ایک ہی لائن میں کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ تیکھے نقش کا وارستہ مزاج طبیعت کا بندہ جو شباب کے اولین مراحل میں ہے۔ ایک جملے میں امتیاز علی تاج نے بڑے بہترین انداز میں سلیم کا تعارف کرایا ہے، اور اس تعارف کے ذریعے انہوں نے سلیم کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سلیم فطرتاً لاپرواہ ہے، پابندیوں کو قبول نہیں کرتا۔ بظاہر خود ڈرامہ نگار کے ذریعے تعارف بہت ہی مختصر ہے، لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو پورے ڈرامہ انارکلی میں اپنے مزاج کی اس غالب خصوصیت کا مظاہرہ کرتا ہوا سلیم نظر آتا ہے۔ یہ تو ہم مانتے ہی ہیں کہ سلیم کا کردار قوت عمل سے محروم ہے۔ ایک ایسے شخص کا کردار جو تصورات کی دنیا میں رہتا ہے، اس کی ملکیت محض اس کے خواب ہیں، وہ حقائق پر بالکل نظر نہیں رکھتا۔
اکبر اعظم کی طرح اس میں بھی اپنے خوابوں کی حقیقت میں بدلنے کی خواہش پائی جاتی ہے، مگر وہ اس قوت ارادی سے یکسر محروم ہیں۔ سلیم انارکلی کے عشق میں کھو جاتا ہے اور اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر راہ عمل میں قدم نہیں آگے بڑھتے کیونکہ وہ فطرتاً نادان ہیں۔ سلیم نادان ہے، جلد باز ہے اور صورتحال کا اسے صحیح اندازہ نہیں لگتا۔ اس کی شخصیت کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ اپنی وقتی کامیابی کو دائمی تصور کرتا ہے اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ دشمن پلٹ کر وار کر سکتا ہے اور اس کی اس معمولی سی خوشی کو ناکامی میں بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلیم کی شخصیت، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ سلیم کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ معمولی سی کامیابی کو اس کو دائمی سمجھتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کی بجائے، عمل کرنے کی بجائے اسی خوشی پر وہ خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امتیاز علی تاج نے جشن نوروز کے موقع پر اکبر اور سلیم کے درمیان شطرنج کے کھیل کا انعقاد کیا۔ سلیم اپنی مزاجی کیفیت کی طرف سے بے حد خوبصورتی سے اشارہ کیا، اور یہاں پر سلیم کے ڈائلاگ: سلیم رخ مرنے کو نہ بیٹھے گا، یہ مات دینے جا رہا ہے کونے کا خانہ۔ سلیم یہ سمجھ کر اکبر کے لیے مات بچانا ناممکن ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ذل الہی بازی ہو گئی۔ اس کے بعد اکبر وہ کہتے ہیں کہ شیخو جب خود چال چلو تو اس کے ساتھ دوسرے کی چال کا بھی خیال رکھو، ادھر دیکھو فیل، کشت اور مات۔ یہاں پر سلیم اپنی مزاجی کیفیت کے باعث دلارام کو محض دھمکی دیتا ہے اور اس کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ظاہری اظہار ندامت، معافی کی خواستگاری پر یقین کر کے پوری طرح سلیم اس کے دام فریب میں آ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ داروغہ زندہ کے قول اور گریہ زاری پر بھی یقین کر بیٹھتا ہے، کیونکہ سلیم ابتدا سے لے کر آخر تک نہایت ہی جلد باز ہے۔ دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انارکلی کو اکبر کے قہر و غضب سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے کوئی سنجیدہ کوشش، کوئی لاہ عمل تیار نہیں کیا، کیونکہ سلیم کی بے عملی اور کوتا بینی اس عیش پرستانہ ماحول کی دین تھی۔ یہ سب سے اہم نکتہ ہے کہ سلیم کی بے عملی، کیونکہ وہ زیادہ دوراندیش نہیں ہے، کوتا بینی سے کام لیتا ہے، عیش پرستانہ ماحول کی دین ہے جس میں اس کی پرورش ہوئی۔ اس نے اکبر اعظم کی 13 سال کی عمر سے سلطنت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھایا۔ یہاں پر سلیم کی اس لاپرواہی کو دیکھ کر، اس بے عملی کو دیکھ کر اکبر اعظم کے بارے میں امتیاز علی تاج نے لکھا ہے کہ جب اکبر اعظم نے حکومت اور سلطنت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر رکھا تو اس وقت اکبر کی عمر جو تھی وہ تقریباً 13 سال کی تھی، اور نہ ہی وہ زمانے کے سرگرم سے واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر اعظم کی قوت و طاقت غیظ و غضب سے ٹکراتا ہے اور خود تو بچ نکلتا ہے، مگر انارکلی اس اکبر کے قہر کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انارکلی
یہاں پر باب اول جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور ڈرامہ انارکلی کے 3 حصوں میں، جیسے پہلا حصہ جو ہے وہ عشق ہے، اور عشق میں ہم دیکھتے ہیں کہ امتیاز علی تاج نے انارکلی کا تعارف کن الفاظ میں کرایا ہے۔ سب سے پہلے یہ عشق کا ڈرامے کے اول باب میں عشق کے پہلے ہی منظر میں انارکلی ہمارے سامنے آتی ہے۔ دیکھیے ان کے بارے میں امتیاز علی تاج کہتے ہیں، 15-16 سال کی نازک اندام لڑکی، جس کے چمپئی رنگ میں اگر سرخی کی خفیف سی جھلک نہ ہو تو شاید بیمار سمجھی جائے۔ خد و خال شعراء کے معیار حسن سے بہت مختلف، اس کا چہرہ دیکھ کر ہر تخیل پسند کو پھولوں کا خیال ضرور آتا ہے۔ نمناک آنکھوں میں جیسی حسرتیں بیٹھی جھانک رہی ہیں، یہی اس کی سب سے بڑی کشش ہے۔ امتیاز علی تاج نے بہترین انداز میں انارکلی کے قد و خال، اس کے حسن و جمال کو انہوں نے پیش کیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈرامہ انارکلی اس ڈرامے کا سب سے اہم کردار ہے۔ تعارف سے بڑی حد تک اس کی حقیقی تصویر تاج نے پیش کر دی ہے۔ ڈرامے کے آئندہ مناظر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ نرم و نازک دوشیزہ عشق کی اس افلاطونی تصور کی جیتی جاگتی علامت ہے جس کا دوسرا نام قربانی اور ایثار ہے۔ وہ سلیم سے بے لوث محبت کرتی ہے، لیکن اس کا عشق جو ہے وہ سپردگی اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ اس کردار کے گرد، یعنی انارکلی کے گرد نزاکت، لطافت، جذبہ و کشش، خوف و تردد، کشمکش و اضطراب اور خود فراموشی و خوابیدگی کی ایسی دلکش فضا قائم کی ہے کہ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد بھی قاری کے ذہن پر یہ تمام نقاط چھائے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جس میں داخلی جذباتی کشمکش کی بہترین مثال ہے۔ انارکلی کے کردار کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ اس کی سادہ و معصوم فطرت ہے۔ وہ دلارام کے ظاہری و بناوٹی خلوص پر بھی یقین کر لیتی ہے۔ عزیز طالبات، یہاں ہم نے 3 کیریکٹرز کے بارے میں دیکھا ہے۔ پہلے تو اکبر اعظم، جو اس ڈرامے کے مرکزی خیال، اسی سے تصادم ہوتا ہے شہزادہ سلیم، اور اس کے بعد تیسرا اہم کردار انارکلی آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے تو اس ڈرامے کے اہم کردار یعنی دلارام، کہ اگر دلارام کو اس فعال کردار کو دلارام کو اگر ڈرامے سے نکال دیا جائے تو یقیناً ڈرامے کی دلکشی اور رعنائی میں بہت فرق پڑے گا۔ تو اگلے ویڈیو میں ہم دلارام اور اس کے آگے کے کردار، تصادم اور منظر کشی پر ہم گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔